نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنوں کے ظہور سے پہلے تم نیک اعمال میں جلدی کرو۔ صبح کو آدمی ایماندار ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، اور شام کو ایماندار ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا۔ لوگ دین کو دنیا کے سامان کی خاطر فروخت کر دیں گے۔ ناظرین کرام، اس حدیث مبارکہ میں جن فتنوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ فتنے پے در پے ہمارے سامنے رونما ہو رہے ہیں۔ تو جو پہلی ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے وہ کیا ہے کہ فتنوں کے ظہور سے پہلے نیک اعمال میں کیا کرو؟ جلدی کرو۔ یہ کہ ایسے فتنے اور ایسی آزمائشیں دنیا کے اندر آتی ہیں کہ پھر نیک اعمال کی فرصت ہی نہیں ملتی انسان کو، اس کا موقع ہی نہیں ملتا انسان کو۔ اور یہاں فتنے سے مراد وہ اردو زبان والا فتنہ نہیں ہے، بلکہ یہاں فتنوں سے مراد جو ہے مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں اور بڑی بڑی مشکلات۔ جیسے فتنوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فتنہ دجال ہے، مال کا فتنہ ہے، اولاد کا فتنہ ہے، عورتوں کا فتنہ ہے، علی حاظ القیاس بے شمار فتنوں کی قسمیں ہیں۔ تو اس میں پہلی ہدایت یہ کی گئی ہے کہ ہم نیک کاموں میں جو ہے وہ کیا کریں؟ سبقت کریں۔ قرآن مجید میں بار بار نیکی اور بلائی اور خیر کی طرف سبقت کا حکم دیا گیا۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دوڑو اللہ کی بخشش اور اس مغفرت کی طرف، یعنی اللہ کی بخشش کے لیے کوشش کرو، محنت کرو، آگے بڑھو۔ وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں کے مطلب یہ ہے کہ اصول میں سبقت کرو۔ اور فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف۔ تو اس میں کیا احکامات دیے گئے ہیں ہمیں؟ نیکی اور بلائی اور خیر کے معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی درخت لگا رہا ہو اور قیامت قائم ہو جائے تو اسے اس وجہ سے چھوڑ نہیں دینا چاہیے کہ اب اس کے لگانے کا کیا فائدہ، وہ اپنا کام پورا کر لے۔ اللہ اکبر، کیا ترغیب دی گئی یہاں پہ، کتنا خوبصورت پیرایا ہے۔ نیکی کے کام کو کسی صورت میں بھی ترک مت کرو، حتیٰ کہ قیامت قائم ہو گئی ہے پھر بھی انہوں نے کام مکمل کر کے چھوڑو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ نیکیوں میں سبقت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرصت دی ہے، فراغت دی ہے، صحت دی ہے، مال دیا ہے، بے شمار نعمتیں دی ہیں، تو ان نعمتوں کا فائدہ اٹھا کر نیک اعمال میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک فتنوں کا تعلق ہے تو جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ مال اور اولاد کا فتنہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہیں۔ یعنی کیا ہے؟ یہ آزمائش کی چیزیں ہیں۔ ایک جگہ سورہ تغابن میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بعض بیویاں اور اولادیں تمہاری دشمن ہیں، پس ان سے ڈرو۔ یہ ہجرت مدینہ سے پہلے کا واقعہ ہے یا اس دور کا واقعہ ہے۔ اس کا آیت کریمہ کا شان نزول جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو مکے میں اس وجہ سے رک گئے کہ بیوی بچے ان کے راستے میں رکاوٹ بن گئے۔ تو جو پہلے لوگ مدینہ آ چکے تھے، جب یہ بعد والے آئے اور آ کر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ پہلے آنے والے جو ہیں دین کے معاملے میں ان سے بہت آگے بڑھ گئے ہیں، تو انہوں نے اپنی اولادوں اور اپنی بیویوں سے انتقام لینے کا سوچا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ رہنمائی فرمائی کہ ان سے انتقام کا نہ سوچو، بلکہ عفو درگزر سے کام لو، لیکن ساتھ خبردار کر دیا کہ تمہاری بعض بیویوں اور تمہارے بعض اولادیں جو ہیں تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو۔ یعنی اگر انسان بیوی بچوں کے بیجا مطالبات کی وجہ سے حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دے تو وہ ان کے دشمن ہی ہوئے نا۔ تو اس طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے یا خسارے میں ہیں وہ لوگ جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر دیتے ہیں۔ تو کتنے ہیں جو بیوی بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنی آخرت برباد کر دیتے ہیں۔ اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جیسے ہم مطلب یہ ہے کہ الیکشن کا دور ہو اور کسی کے حق میں ٹھپا لگا کر مطلب یہ ہے کہ اس کی دنیا بنا کے واپس گھر آ جائیں اور اپنی آخرت برباد کر لیں، اس لیے کہ وہ بددیانت اور خائن اور ایسا اس قسم کا انسان ہو کہ وہ آگے چل کر وہ کرپشن کرے، بددیانتیاں کریں، جھوٹ بولے، وعدہ خلافیاں کرے، دولت کا غلط استعمال کرے، اختیارات کا غلط استعمال کرے، تو ہم نے اس کے حق میں ووٹ دے کر اس کی دنیا بنا لی اور اپنی آخرت برباد کر لی۔ تو ان معاملات میں ہمیں جو ہے ہمیشہ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔
مال کی محبت اسی طرح سے جو ہے وہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس فتنے سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ ہم حلال و حرام کے اندر تمیز کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ اس کا رزق حلال کا ہے یا حرام ہے، تو اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ کس دروازے سے جہنم میں داخل ہو رہا ہے، استغفر اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ رزق حلال پر قناعت کریں اور حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ فتنوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، اور خاص فتنے جن کا ذکر جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے، ان میں فتنہ دجال ہے، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ مال اور اولاد کا فتنہ ہے، عورتوں کے فتنے، فقر و فاقہ کا فتنہ ہے۔ تو ایک دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیسے دعا کریں، کہ اللہ سے یہ دعا کریں وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، کہ یا اللہ جب تو کچھ لوگوں کو فتنوں کے اندر، آزمائشوں کے اندر ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس فتنے سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ اللہ اکبر، یعنی فتنے ایسی چیز ہیں کہ ان فتنوں کے ظہور سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ اور فتنہ دجال اس امت کا جو ہے وہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اور فتنہ دجال کے چھوٹے ایڈیشن جو ہے وہ اب دنیا کے اندر شروع ہو گئے ہیں۔ ہمیں ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ صبح کو آدمی ایماندار ہوگا تو شام کو کافر ہوگا۔ اب ایمان اور کفر والی بات تو اگر نہیں بھی ہے نا، تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ صبح ہماری رائے کچھ ہوتی ہے اور شام کو ہماری رائے کچھ ہوتی ہے۔ تو اب وہ دور آنے والا ہے کہ جس میں انسان صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر۔ تو ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ہمیں تعلیم دی ہے، ہمیں بار بار وہ دعا اللہ سے کرنی چاہیے۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ میں ظاہر اور ڈھکے اور چھپے فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔